بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حسن بھائی، بہت شکریہ آپ کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ نے انوائٹ کیا ہے، اور آپ کا عنوان آج کی ہمارے معاشرے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اولاد کی تربیت والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جس طرح فرما رہے تھے کہ نہ صرف اولاد بلکہ معاشرہ بھی بچے کی تربیت میں ایک خاص کردار ادا کرتا ہے۔ معاشرے کے جتنے بھی فرد ہیں تمام کو مل کے بچے کی تربیت کرنی ہے، تب جا کر ایک اچھی قوم بنے گی، تب جا کر بچہ ایک اچھا انسان اور اچھا لیڈر بن سکے گا۔ تو معاشرے میں خاص طور پہ والدین کے بعد اساتذہ کرام کا کردار ہے، جو آج تربیت کا فقدان جہاں نظر آتا ہے، کلاسز میں رٹالائزیشن تو چل رہا ہے، لیکن وہ جو تربیت کی اصل روح ہے وہ آج نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں جتنے بھی ہمارے قریبی بزرگ ہیں، دوست احباب ہیں، ان کا کردار بھی کافی حد تک شامل ہوتا ہے، کیونکہ بچپن کے اندر تو بچہ اپنی ماں کی آغوش میں رہتا ہے، اپنے والدین کی نظر میں رہتا ہے، اپنے گھر کے آنگن میں رہتا ہے، لیکن جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، بلوغت کی منازل کو طے کرتا ہوا اپنے دوست احباب کے قریب جاتا ہے، تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان کس کیٹیگری کے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے۔ تو جیسے دوست انسان بنائے گا ویسے ہی انسان کی اپنی جو روش ہے وہ ہوگی۔ تو اس سے پہلے والدین کے ذمے یہ تمام کام ہیں کہ اپنی اولاد کے دوستوں پر نظر رکھیں کہ اس کے دوست کیسے ہیں، کس معاشرے میں بیٹھتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ اپنا روز و شب گزار رہا ہے۔ تو ایسے کردار اپنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ والدین کو یہ بتائیں کہ آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی اولاد پر خاص نظر رکھیں، اور خاص نظر رکھتے ہوئے اپنی اولاد کو ایسا معاشرہ دیں، ایسا ماحول دیں، اپنے گھر کے اندر اور گھر کے باہر ایسے ماحول کی طرف بھیجیں جو ماحول اس کی اگلی زندگی کے لیے اور خاص طور پر اخروی زندگی کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، معاشرے میں والدین اپنے بچے کو آکسفورڈ تو پڑھانا جانتے ہیں، یہ تو دکھاتے ہیں کہ تم نے یہ اسکول میں جانا ہے، اس اسکول میں جا کر تم نے یہ پڑھنا ہے، یا اپنے گھر کے ماحول کی حد تک تو وہ دیکھتے ہیں، لیکن جب بچہ جوان ہوتا ہے تو جوان ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں والدین نے اس کو وقت نہیں دیا ہوتا۔ اگر بچپن میں والدین اس کو وقت دیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اچھی دین کے مطابق تربیت کریں گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس کے نتائج یہ ہوں گے کہ جب بچہ جوان ہو جائے گا تو پھر باپ اور ماں کو دبک کر سامنے نہیں بیٹھنا پڑے گا، بلکہ جب بچہ گھر میں داخل ہوگا ادب کے ساتھ اپنی ماں کو ملے گا، اپنے باپ کا احترام کرتے ہوئے باپ کے سامنے جا کر ادب کے ساتھ بیٹھے گا، تو پتہ چل جائے گا کہ بچپن میں والدین نے اس کی کیسی تربیت کی ہے۔ کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ والدین کا راز ہوتا ہے بچہ، جیسے والدین نے اس کو کر کے دکھایا ہوتا ہے وہی ان کے سامنے آیا کرتا ہے، اور یہ تو وہ ایسی داستان ہے جو لکھتے ہم ہیں، ہماری اولاد پڑھ کے ہمیں دکھاتی ہے۔ تو والدین کا خاص طور پر کنٹریبیوشن ہے اس میں کہ اپنی اولاد کی کیسی تربیت کرنی ہے۔ عام طور پر میں چاہوں گا کہ ذرا کرنٹ سچویشن کے حوالے سے کہ آج کل معاشرے میں کیسی تربیت کی جا رہی ہے اور کیسی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ والدین آکسفورڈ میں پڑھانا تو یہ خواہش رکھتے ہیں، یا اچھے اسکولز میں پڑھانے کی خواہش تو رکھتے ہیں، لیکن ان کی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دین کی جانب پہ جائیں، دین کو سیکھیں، دین کو سیکھنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر دینی تعلیمات کو لے کر آئیں۔ ایسی خواہش بہت کم لوگوں کے اندر ہوتی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی یہ تمنا ہوتی ہے ہمارا بچہ ہمارے معاشرے میں اگر پڑھ رہا ہے تو دنیا کے ساتھ دین کو بھی پڑھے۔ تو یقیناً اس کے فوائد نہ صرف اس اولاد کو ملیں گے بلکہ والدین کو بھی اس کے بہت سارے فوائد ملیں گے، جیسے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو والدین اپنی اولاد کو اس دنیا کے اندر
قرآن پاک حفظ کروائیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، کل قیامت والے دن ان والدین کو یہ اعزاز دیا جائے گا۔ جب کل قیامت والے دن والدین وہ آئیں گے، ان کے سروں پر ایسے تاج ہوں گے، ایسے خوبصورت اور روشن تاج ہوں گے جن کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی باندھ پڑ جائے گی۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے والدین کے لیے کہ وہ اپنی اولاد کی اس دنیا میں کیسے انداز میں تربیت کرتے ہیں اور ان کو کیسی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر تعلیم دنیاوی دیں گے اس کے کیا فوائد ملیں گے؟ بچہ کما کر دے گا، لاکھوں لا کر دے گا اور آپ کو اچھی کوٹھی اور بنگلہ بھی بنا کر دے دے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ دین پڑھائیں گے، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ پیسہ کما کر نہ دے سکے، لیکن جب آپ اپنے اس بچے کی جانب دیکھیں گے تو وہ ادب کے ساتھ اپنی نگاہیں جھکا لے گا۔ جب آپ اس کو دین سکھا چکے ہوں گے، تربیت ایسے انداز میں کر چکے ہوں گے، تو بچہ جب بولے گا، گفتگو کرنے سے پہلے وہ یہ لحاظ رکھے گا کہ میں بول رہا ہوں، میری زبان کے ساتھ کہیں میرے والدین کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچ جائے۔ ہمارے والدین اکثر اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ حلال کمانے، حلال کھانے، حلال معاملات جو ہیں ان کی جانب توجہ دلانی چاہیے۔ ہمارے والدین اکثر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ فقط ان کی خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ کما کر لائے، بالکل ایسے یہ تربیت کرتے ہی نہیں کہ کہاں سے کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے اپنے کاروبار جو ہوتے ہیں وہ ایسے انداز کے ہوتے ہیں کہ جن میں مشکوک روزی آ رہی ہوتی ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حلال رزق نہیں آ رہا ہوتا، اسی کاروبار میں اپنی اولاد کو لگا دیتے ہیں۔ بالکل تو پھر وہ اپنے آپ خود ہی اپنی اولاد کو جہنم میں جھونک رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حکم دیا گیا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اگر ہم خود ان کو جہنم میں جھونکیں گے تو پھر کل جب بچے بڑے ہو کر بدتمیزی کریں گے تو کیوں شکایت ہم کرتے ہیں؟ ہم کیوں لوگوں کے پاس جا کر کہتے ہیں ہماری اولاد جو ہے فرما بردار نہیں؟ جب ان کو آپ نے وقت ہی نہیں دیا، ان کی تربیت اچھے انداز میں، اچھے پیرائے میں نہیں کی، تو پھر آپ کے سامنے ایسے ہی نتائج نکلیں گے۔ اور اکثر اولاد جب نافرمان ہوتی ہے تو والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے اچھے انداز میں تربیت کی تھی، ہم نے تربیت میں کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑی تھی، لیکن ہماری اولاد نافرمان نکلی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان والدین کی اپنی تربیت اچھی نہیں ہوتی۔ وہ تربیت کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ معاشرے کے یا اپنے خاندان کی جو رسومات ہوتی ہیں، چند رسموں کو سکھا دینا، اس کو تربیت سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل حقیقی تربیت تو وہ ہے جو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ماں نے کی تھی۔ آج بچہ جب اسکول کا امتحان پاس کر کے آتا ہے، بچے کو انعام بھی دیا جاتا ہے، بچے کو پورے خاندان میں لے کر جایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اسکول کے اندر اس نے اچھی پوزیشن لی ہے۔ یہ اس کا بنیادی حق ہے اور بہت ضروری ہے، اس پہ میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں۔ لیکن جب بچہ تمہارے ساتھ انگلی پکڑ کے مسجد میں جاتا ہے، واپس آ کر بچے کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ بچے کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ کوئی ایسا اچھا کام نہیں ہے؟ اس کام سے تو کئی گنا یہ اچھا کام ہے جس پر تعریف اس کی بنتی ہے، تاکہ اس کے اندر شوق پیدا ہو کہ آج میرے باپ نے، میری ماں نے میرے اپنے دوستوں کے اندر تعریف کی ہے کہ میرا بچہ نماز پڑھنے لگ گیا ہے۔ مجھے حضور سیدنا ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی خوبصورت بات آپ کا مکتوب ایک ذہن میں آ رہا ہے۔ جب آپ جامعہ الازہر میں پڑھ رہے تھے تو حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب، آپ کے بارے میں خط لکھا گیا کہ اب الحمدللہ امین الحسنات نے مسجد میں اذان دینا شروع کر دی ہے۔ تو آپ نے جو مکتوب لکھا، آپ نے خط لکھا، اپنے بیٹے کا نام لکھا، نام لے کر کہا کہ حسنات مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ جان کے کہ اب تم مسجد میں اذان دینے لگ گئے ہو، تم باقاعدہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگ گئے ہو۔ تو یہ بہت بڑی تربیت کا راز بتایا کہ جب آپ کی اولاد نیکی کی جانب آئے تو اس کی تعریف کرو، تعریف کرنے کے ساتھ اس کے اندر اور شوق پیدا ہوگا۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی اولاد کی تربیت دین کے مطابق کریں، اور اگر کوئی آپ کا بچہ نیک کام کرتا ہے اس کی تعریف کریں، اسی انداز میں کریں جیسے دنیاوی کسی اچھے کام کی اس کی تعریف کرتے ہیں، تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے اور اس کے حوصلے پروان چڑھیں اور وہ دین متین کی خود سمجھ بوجھ بھی حاصل کرے، دین کو سیکھے، اپنی زندگی کے اندر دین کو اپلائی کرے۔ اگر دین کے مطابق اپنے بچوں کی آپ نے تربیت کر دی تو اس دنیا میں بھی وہ بچہ کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی سرخرو ہو جائے گا۔